ترین کانفرنس ہوئی جس میں طالبان کی جو اس وقت صورتحال ہے اس پر تمام دنیا عمران خان کی حکومت کے کہنے پہ یک زبان ہوئی. باقی میڈیا میں جو ہے آڈیو ویڈیو فون یہ وہ، نواز شریف صاحب نے آنا ہے تو جناب میں اپنی جیب سے ان کو ٹکٹ آفر کرتا ہوں آج کراچی آئیں، اور ایک ون سائیڈڈ ٹکٹ بھی الاؤ بھی کرتا ہوں. اتنا سارا ڈرامہ کر کے آپ بیماری کا گئے ہیں، اللہ آپ کو صحت دے، اور یقیناً صحت مند ہے کیونکہ کسی ڈاکٹر کو تو آپ نے دکھایا ہی نہیں، اور سوائے وہاں سے عدلیہ پر وار کرنے کے اور پاکستان کی عظیم افواج کے عظیم قیادت پر باتیں کرنے کے اور سٹیٹمنٹیں تیار کرنے میں اور وہ جو کیا پیپرز تیار کرنے کے علاوہ وہاں آپ نے کچھ نہیں کیا. 3 آپ کے خاندان کے لوگ یہاں موجود ہیں، آپ بھی آ جائیں، بسم اللہ کریں، کچھ نہیں فرق پڑ رہا. عمران خان کہیں نہیں جا رہا. اور بلدیاتی الیکشن میں آپ نے بڑی، یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ کوئی آدمی زیادہ ووٹ لیتا ہے، کوئی آدمی کم ووٹ لیتا ہے. تحریک انصاف نے کم ووٹ نہیں لیے جی، ووٹوں میں اکثریت رہی، لیکن ان کے اپنے مسئلے ہیں، وہ ان پر وہ بہتر تبصرہ کر سکتے ہیں. آصف زرداری صاحب نے کہا میں لاہور میں ٹینٹ لگانے لگا ہوں. آصف زرداری صاحب آپ کے اور میرے ٹینٹ کے اکھڑنے کا ٹائم آ گیا ہے. آپ نے کیا ٹینٹ لگانا ہے؟ سارے سندھ میں میں جس طرف بھی جا رہا ہوں لوگ، اور میں عنقریب انشاءاللہ اس ملک کے نادرا کے ابھی مصروف ہیں گوٹکی میں، سکھر میں، اور جو تکالیف ہیں یہ نادرا شناختی کارڈ کی تکالیف، میں پورے 7 دن سندھ کے دورے پہ آؤں گا انشاءاللہ اگر اللہ کو منظور ہوا، کیونکہ یہ ساری منظوری اللہ سے ہے. باقی تو سب چیزیں عارضی ہیں، وزارتیں عارضی ہیں، ہر چیز عارضی ہے، اور میں لوگوں کی تکالیف کو کم کروں گا خود. اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر ادارے میں مہینے میں ایک دن جو ہے میں عوام کے مسائل کے لیے وہاں بیٹھوں گا. اور جہاں تک یہ باتیں کی جا رہی ہیں، دیکھیں انڈیا کی کرنسی کی کیا اکانومی کی حالت ہے، دنیا کس طرف جا رہی ہے جی. رشین فورسز 2 لاکھ کھڑی ہو رہی ہیں بارڈر پر کرملن کے. چین اور تائیوان کس طرف جا رہے ہیں، اور انڈیا اور چین لداخ میں کہاں جا رہے ہیں. 2 لاکھ کا آج 2,31,000 کورونا ہے لندن کا، 2 لاکھ امریکہ کا ہے، 1 لاکھ فرانس کا ہے. سو ہمیں قوم کی اجتماعی سوچ میں ملک الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. بلدیاتی الیکشن سندھ میں پتہ نہیں حلقہ بندیاں ہو گئی ہیں یا نہیں ہوئی، یہ آپ صحافیوں کو بہتر پتہ ہوگا. اور پنجاب میں بھی مارچ اپریل میں زیادہ دیر ہو گئی تو مئی جون ہو جائیں گے. اور بلدیاتی الیکشن کے بعد ملک 4 سال ہو جاتے ہیں. جس دن بلدیاتی الیکشن مکمل ہوں گے تو 4 سال مکمل ہو جائیں گے. 5واں سال تو الیکشن کا ہوتا ہے جی. 7-7 6-6 لاکھ کا حلقہ ہے حضور. حلقہ میں پارٹی کا اپنا ووٹ ضرور ہوتا ہے، لیکن پارٹی کے کینڈیڈیٹ کا بھی ووٹ ہوتا ہے. 40% ووٹ کینڈیڈیٹ کا ہوتا ہے، 60% ووٹ اور مل کے بنتے ہیں. سو کینڈیڈیٹس کو محنت کرنی پڑتی ہے 4-5 مہینے. حلقہ میں کئی کینڈیڈیٹ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے حلقے میں شکل ہی نہیں دکھائی ہوتی، تو کہتے ہیں اچھا آ گئے ہو، ووٹاں دا ٹائم آ گیا تے آ گئے ہو تسی ہن. سو ایشوز بنائے جا رہے ہیں، مختلف ایشوز بنائے جا رہے ہیں. شہباز شریف نے، میں تو نام احترام سے لوں گا، میں تو فضل الرحمان کا بھی، حالانکہ کئی لوگ مجھے کہتے ہیں، میں ان کا نام مولانا فضل الرحمان ہی لوں گا. شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی جناب اب ہمارا ہاتھ ہوگا اور ان کے گریبان ہوں گے. شکل دیکھیں آپ اپنی. دنیا میں جتنی بڑی کرپشن کے پروو آپ کے خلاف ہیں، دنیا میں کسی شخص کے خلاف نہیں ہے. یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم یہ چینی چوروں، آٹا چوروں، اور جنہوں نے سبسڈی دی، ایکسپورٹ بھی نہیں کی، غریب میں بھی ہماری پوزیشن خراب کی. یہ آپ جیسے چور ہمارے گریبانوں پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے حضور. ڈریں اس وقت سے، یہ نہ ہو کہ ایک ایسا وقت آئے کہ آپ پہ ٹوکرا دے دیا جائے. لوگوں میں نفرت ہے، لوگ نفرت ہیں. کوئی اس ملک میں آدمی
بے شک ہماری گورننس سے اختلاف کرتا ہو، بے شک ہماری سیاست سے اختلاف کرتا ہو، لیکن اس میں ذرا برابر اس کو شک نہیں ہے کہ نواز شریف اور آصف زرداری خاندان ایک کرپٹ، ڈسآنیسٹ، سلگش اور ایکسٹرا ویگنٹ اس ملک کی دولت باہر لے جانے والے، یہ پاپڑ والے میں نے تو نہیں نکالے جی، یہ چنا چور گرم والے میں نے تو نہیں نکالے، اور یہ جتنے اربوں روپے آپ کے ملازم ادھر سے ادھر کرتے رہے ہیں، یہ ایک ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ اس ملک میں حالات جو ہیں اس کلاس کے خلاف، یہ بات ووٹوں سے آگے بڑھ رہی ہے کہ لوگوں کی زندگی میں جن لوگوں نے، لوگ الزام تو ہمیں دے رہے ہیں کہ جی ہماری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہوا انہی کی وجہ سے ہے سب کچھ، لیکن ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم ایکسپلین نہیں کر سکے صحیح طور پہ۔ بہت زبردست کام ہوئے پنجاب میں، لیکن ہم ایکسپلین نہیں کر سکے۔ 2 ڈیم جو ہیں وہ معمولی بات نہیں ہے، صحت کارڈ معمولی بات نہیں ہے، راشن کارڈ معمولی بات نہیں ہے، لیکن ہم صحیح طور پر عوام تک ان کو نہیں پہنچا سکے۔ یہ میں بھی اس کی غلطی میں شامل ہوں، لیکن ایک بات میں کراچی میں، لاسٹ 5 منٹ میرے پورے ہو گئے ہیں، پھر 5-10 منٹ آپ سوال کر سکتے ہیں، کہنا چاہتا ہوں عمران خان کہیں نہیں جا رہا، اور عمران خان کو اگر کوئی انڈر اسٹیمیٹ کر رہا ہے تو کانوں میں انگلیاں ڈال کے یہ سن لے، آپ آئیں بلے آئیں صحیح، آپ کے 3 خاندان کے لوگ سیاست کر رہے ہیں، چوتھا بھی آ کے کر لے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ عمران خان جا رہا ہے تو وہ کہیں نہیں جا رہا، وہ آخری سانس اور آخری لمحے اور آخری وقت تک اس کرپشن زدہ قیادت کے خلاف لڑائی لڑتا رہے گا۔ 5 منٹ پورے ہو گئے، کوسچن فار 10 منٹ۔ آپ کی طرف بھی آتا ہوں جی سر۔ تو ٹی ٹی پی کے ساتھ کوئی مذاکرات ہوئے یا نہیں، اور دوسرا جو افغان بارڈر پہ جو تار کی ایشوز آئے ہیں اس پہ؟ کل 2 بجے میٹنگ ہے اس ایشو پہ، اور جس کے لیے میں جا رہا ہوں اور جس میں سب لوگ شامل ہوں گے۔ ٹی ٹی پی کے ساتھ بالواسطہ رابطے ضرور ہیں، براہ راست ان سے نہیں ہوئے ہیں، اور فینسنگ کا کام بھی ہم چاہتے ہیں باہمی اشتراک سے، اس میں بڑی جانیں لگی ہیں، بڑا پیسہ لگا ہے، اور طالبان کی موجودہ صورتحال میں ہم نے ساری دنیا کو پاکستان میں مدعو کیا، اور ہم طالبان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اور طالبان نے بھی ہمیں یہ یقین دلایا کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ بیٹے آتا ہوں ایک تاکہ 10 منٹ میں فائنل ہو جائے۔ جی مریم نواز کے ٹویٹ کے حوالے سے بات کروں گا۔ ان کا ٹویٹ آیا تھا کہ تبدیلی جو ہے بدنامی، نالائکی اور نااہلی لے کر آ نہیں رہی ہے، جا رہی ہے، اگلی دفعہ پی ٹی آئی والوں کو ہیلمٹ پہن کے جو ہے وہ الیکشن میں آنا پڑے گا۔ دیکھیں ہم بدل گئے یہ حالات۔ جب ایوب خان کا وقت تھا اس وقت بھی ہم یہی نعرے لگاتے تھے، گرتی ہوئی دیواروں کو 1 ٹکا اور دو۔ میں نے چینی کے خلاف 6 نومبر 1968 کو تحریک چلائی، حمید اور امین شہید ہو گئے میرے جلوس میں، اور ہیلمٹ پہننا ہے یا برقع پہننا ہے یا کیا پہننا ہے، دیکھیں اپوزیشن میں لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ابھی ٹائم پڑا ہے، اور ٹائم جو ہے اس وقت اس ملک میں، کیونکہ میڈیا کو بڑی عزت حاصل ہے، اور میڈیا کی عزت جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کیونکہ بہت سٹرونگ میڈیا ہے۔ پاکستان میں 2 ہی چیزوں پہ لوگ اپنی گزارا کر رہے ہیں، یا موبائل فون پہ یا میڈیا پہ۔ دیکھیں یہ مشکل سوال ہے۔ الطاف حسین سے میں اسٹوڈنٹ لائف سے جانتا ہوں ان کو، اور یہ سوال آج کل ابھی آپ سوشل میڈیا پہ بڑا چلائیں گے، الطاف حسین سے بات چیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس نے بہت سارے اس پہ ایسے کیسز ہیں جو کہ اس ملک میں قتل و غارت اور بدامنی کے موجب بنے۔ حالانکہ میرے ساتھ اس ایم کیو ایمز کے بہت اچھے تعلقات کل بھی تھے، آج بھی ہیں، پرسوں بھی ہوں گے، لیکن الطاف حسین سے بات چیت نہیں ہو سکتی۔ یہ بتائیے کہ جو آپ نے بات کی کہ چھوٹا سا سوال کریں نا، ٹرپل ایس، شارٹ سویٹ اینڈ سمارٹ۔ شارٹ سوال صرف یہ ہے کہ الزامات بہت زیادہ ہیں، نکالا 1 روپیہ نہیں آپ نے ابھی تک۔ دیکھیں یہ تو میں آپ کے سوال کی داد دیتا ہوں، الزام بھی ان پہ بہت زیادہ تھے، لیکن ہم جو قوم چاہتی ہے، جو قوم نے عمران خان کو ووٹ دیے تھے، جو قوم نے ہمیں ووٹ دیے تھے، وہ اس لیے دیے تھے کہ یہ چینی چوروں، آٹا چوروں، گھی چوروں، منی لانڈروں، کرپٹ لوگوں سے، محل بنانے والوں سے لندن سے ان کو
قانون کے تحت قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, اس میں ہم ناکام رہے. شیخ صاحب, مولانا فضل الرحمان کے پی میں ریپلیس کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو؟ اگر جواب آپ کا یس میں ہے تو کیا کریں؟ مولانا فضل الرحمان کیا کریں؟ پی ٹی آئی کو ریپلیس کر رہے ہیں نیکسٹ ٹرم کے لیے؟ دیکھیں, طالبان کے اس طرف آنے کے بعد معاملات میں ان کا ایک ہلکا اثر بلدیات میں ہوا ہے, تو مولانا فضل الرحمان کا اگر کوئی اس علاقے میں رول تھا, پہلے بھی میں نے 1977 میں ہلکے نشان پہ بھی الیکشن لڑا ہے, تو اس ملک میں نظام اسلام کی طاقت سے انحراف نہیں کیا جا سکتا. آپ کا مکتبہ فکر کوئی کیوں نہ ہو, آپ کسی مکتبہ فکر کے عالم دین کیوں نہ ہو, بطور انٹیریئر منسٹر میں آپ کا نام احترام سے لوں گا, کیونکہ اسلام ہی ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہے. آ رہا ہوں, آخری ٹائم ابھی ہے, ٹائم میں دیکھ رہا ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ طاقتور کا ہاتھ ہٹا تو دیکھا آپ نے کیا؟ سر سن تو لیں, شارٹ سوال کر, تو یہ ہو گیا, کوئی کسی کا سوا ہاتھ نہیں ہٹا, یعنی ان سے ہاتھ ہٹ گیا جو نام لے کے لندن سے باتیں کرتے تھے. میں تو نہیں کہنا چاہتا. اب وہ کیا یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات گڈی گڈی ہو گئے؟ ادارے 20 سال کی پالیسیاں بناتے ہیں, 20 دن کی پالیسیاں نہیں بناتے. کوئی عقل کا اندھا یہ سوچ رہا ہے کہ کسی ایک شخص کی پالیسی ہوتی ہے, ادارے کی پالیسی ہوتی ہے, اور اداروں کے تھنک ٹینک 10 20 سال کی پالیسی بناتے ہیں, اور بالآخر آپ نے یہی کرنا تھا. آپ خود یہ لوگ جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے. اگر مجھے کوئی ثابت کر دے کہ یہ فوجی نرسریوں سے پل کے جوان ہوئے, انہوں نے وہاں جا کے ٹارزن بننے کی کوشش کی, اب ٹھس کر گئے ہیں, ٹھس ٹینٹ اینڈ فش ہو گئے ہیں. آئیں کریں سیاست. اگر لوگ کسی کو ووٹ دیکھتے ہیں تو میں کسی کا ووٹ دینے کا راستہ تو نہیں روک سکتا. جی, سندھ کے مسکین اور غریب عوام کی طرف سے آپ سے گزارش ہے کہ سندھ کا ہیلتھ کارڈ جو ہے نہیں بن پا رہا ہے, اور ہر مرتبہ میں مراد علی شاہ صاحب سے کہوں گا کہ مرکز کے ساتھ مل کے یہ کام کریں. دوائی, میں پچھلے دنوں بیمار ہوا, 1 ہفتہ پہلے مجھے یہ احساس ہوا کہ دوائیاں بہت مہنگی ہیں. اگر میرے جیسا آدمی صاحب حیثیت یہ محسوس کرتا ہے کہ دوائیاں مہنگی ہیں, فیڈرل جو ہے بائی پاس کر کے کسی بھی طریقے سے امپلیمنٹ اس چیز کو نہیں کرا سکتی. یہ اگر بات میں بات کروں گا خان صاحب سے. سر, آپ نے فوجی نرسریوں کے بارے میں کہا کہ وہ وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں, وہ آپ کے بارے میں بھی یہی رائے رکھتے ہیں, آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, میرا حلقہ جو ہے آپ اس پہ نظر رکھیں. میرا حلقہ پاکستان کا سب سے حساس حلقہ ہے, اور میں ایک ہی حلقے سے الیکشن لڑتا ہوں. میں کوئی چاہوں, میں نے عوامی اب آپ نے سوال کر لیا نا, اب آپ نے سوال کر لیا نا, جواب دینا میرا حق ہے. ایک دفعہ اور سوال کرنا چاہتے ہیں کر لیں, ٹھیک ہے. دیکھیں, آپ کا سوال کرنا حق ہے, جواب دینا میرا کام ہے. میں پاکستان کی عظیم فوج سے تعلق رکھنا اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں, اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میری جان کو پاکستان کی فوج کی ساتھ مل کر اس کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے شہادت کا اللہ رتبہ نصیب کرے. اگر یہ دعا, اور وہ مودی جو فیصلہ کر رہا ہے مسلمانوں کی قتل و غارت کا, جو مسلمانوں کے لیے عہد کر رہے ہیں, اقلیتوں کے لیے, کرسچن کے لیے عہد کر رہے ہیں, جو اگلے الیکشن کے لیے مسلمانوں کو, ساری بی جے پی نے کسی ایک مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا, کسی ایک مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا. اور آج مسلمان جو ہے وہ جمعے کی نماز نہیں ہندوستان میں پڑھ سکتے, ادھر گوبر پھینک دیتے ہیں. سو ان مسلمانوں کو بھی پتہ لگ گیا کہ قائد اعظم کا فیصلہ درست فیصلہ تھا, ہم غلطی بھی. لاسٹ 3 کوسچن, ریٹائرمنٹ کے سوچنے لگے, شارٹ سوال. اسلام آباد جب سے آپ کی حکومت آئی ہے, صاف کے لیے غیر محفوظ ہو گیا تھا. تور, احمد اللہ جان, افسر عالم کا حملہ, کون لوگ تھے کرنا؟ آپ سے میری محبت ہے, آپ نے ہمیشہ ایسا ہی سوال کیا ہے. اور سب کو انشاءاللہ جو ایسے لوگ ہیں سب کے انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے واقعات میں. سیکنڈ لاسٹ. ملک بھر میں گیس کی شارٹیج ہے, جی, ملک بھر میں گیس کی شارٹیج ہے, ہاں جی, الگ الگ بیانات دے رہے ہیں, آپ کیوں نہیں؟ دیکھیں, میں گیس کی کمی ہے ملک میں, اب میں آپ کے سامنے کہوں نہیں ہے, تو میں تو ایسا وزیر نہیں ہوں کہ عوامی رائے عامہ کے خلاف. میں نے اتنی بڑی آپ سے بات کی ہے کہ عمران خان کی خواہش تھی کہ یہ جنہوں نے سبسڈی بھی لی چینی چوروں نے, اور چینی بھی یہیں رکھی اور آٹا پہ بھی یہی رکھا, اس کی خواہش ہے کہ ان کو آئین اور قانون کے شکنجے میں پکڑے.
لیکن آئین اور قانون کے جو لوازمات ہیں، یہاں مافیاز جو ہیں اس ملک میں وہ ان کے روٹس اتنے لمبے ہیں کہ ان پر ہاتھ نہیں ڈالے جا سکے. صاحب ایک چھوٹا سا سوال لے لیجیے، چھوٹا سا. آپ کا میں نے ایک لے لیا جی. سول ملٹری ریلیشن شپ زبردست ہیں سول ملٹری ریلیشن شپ. عمران خان سیدھا سیدھا سوال پوچھو نا، اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان کا وہ ادارہ ہے جو پاکستان کی بہتری کی سوچ رکھتا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ میں اگر وہ لوگ جو بڑی باتیں نام لے لے کے مودی کو خوش کر رہے تھے، جرنیلوں کے خلاف بیان دے رہے تھے لندن میں نام لے لے کے، آج ان کو کیا سانپ سونگ گیا جی؟ آج ان کا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے ٹکٹ آفر کی ہے، آئیں بتائیں، آ جائیں جی. کیا ہو جائے گا جی؟ آپ کا سوال ہو گیا. میں میاں صاحب کو ویزا دینے کا، اللہ تعالیٰ، میں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں، حقیر انسان ہوں، میرے گناہ معاف کرے اللہ، اور اللہ مجھے نظر ہر قسم کی غیبت اگر کی ہے تو معاف کرے. نواز شریف صاحب کو 24 گھنٹے کے اندر پاکستان آنے کا ویزا دوں شیخ گا. صاحب کون آپ کی سرکاری صاحب سے فارمولہ مانگ رہا ہے ملک بچانے کے لیے؟ کوئی فارمولہ نہیں مانگ رہا، میں نے لوٹ سیل لگائی ہوئی ہے. آؤ میں فارمولہ دیتا ہوں، آؤ میں فارمولہ دیتا ہوں. ان کے پاس خود بڑے فارمولے ہیں جن کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے. ادھر سے آخری آپ کا ہو گیا. شیخ صاحب، روٹیشن پالیسی پہ جن افسران کا تبادلہ ہوا تھا سندھ سے، جو افسران نہیں گئے تو وفاقی حکومت بھی کارروائی کرے گی؟ جو افسران میرے محکمے میں روٹیشن پالیسی میں نہیں جائیں گے میں ان کو نوکری سے نکال دوں گا. تھینک یو.